یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ جملہ آپ نے بہت دفعہ سنا بھی ہوگا، کمنٹس میں پڑھا بھی ہوگا۔ جب کسی فضیلت والی بات میں، کسی نیکی کے کام کی ترغیب دلانے کے بارے میں کوئی حدیث کوٹ کی جاتی ہے تو اس پر بہت سے لوگ یہ جملہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ لطف اس میں ہوتا ہے کہ اس طرح کا کمنٹس کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جسے سرے سے یہ معلوم ہوتا ہی نہیں کہ حدیث ضعیف کہتے کسے ہیں۔ اچھا، ایک تعداد ہے، اگر ان سے پوچھا جائے کہ حدیث ضعیف کس کو کہتے ہیں تو ان کو یہ نہیں معلوم ہوگا۔ پھر دوسرا یہ کہ جس کو معلوم ہوتا ہے اسے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے کیوں۔ حدیث ضعیف اس حدیث کو بولتے ہیں کہ جس میں حسن حدیث کی شرائط نہ پائی جائیں، جس میں راوی کے اندر کسی طرح کی کوئی کمزوری پائی جاتی ہے تو ایسی حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ صحیح اور حسن حدیث جو ہوتی ہیں ان کے علماء نے تعریف بیان کی ہے کہ حدیث صحیح کس کو بولتے ہیں، حدیث حسن کسے بولتے ہیں۔ جب حدیث حسن کی شرائط نہیں پائی جاتی تو پھر وہ حدیث ضعیف قرار پاتی ہے۔ اچھا، اب جو حدیث کو ضعیف کہا جائے گا اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہوگا یا محدثین کے بیان کردہ قواعد کی روشنی میں وہ ضعیف ہوگی، یعنی اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوگا نا۔ تو بنیاد یہ بنی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ محدثین کرام نے ضعیف حدیث کے اصول اور ضابطے کیا بیان کیے ہیں، پیروی ان میں ان کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب محدثین کرام کی اس میں پیروی کی جائے گی کہ حدیث ضعیف کسے کہتے ہیں، حدیث ضعیف کس طرح ہوتی ہے، تو اسی طرح محدثین نے ضعیف حدیث کا حکم کیا بیان کیا ہے۔ کیا ضعیف حدیث کا حکم محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کو ردی کی ٹوکری کے اندر ڈال دیا جائے، یا یہ بیان کیا ہے کہ حدیث ضعیف کسی مقام پر کام آ ہی نہیں سکتی، وہ کسی کام کی ہوتی نہیں، یہ بیان کیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ مغالطے دینے والے یہاں پر مغالطہ یہ دیتے ہیں کہ وہ حدیث ضعیف اور حدیث موضوع کو ایک بنا دیتے ہیں۔ موضوع حدیث وہ ہوتی ہے جو من گھڑت ہوتی ہے، جسے بنا لیا گیا ہوتا ہے، وہ جھوٹ ہوتی ہے، اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اصلاً وہ بات ارشاد فرما ہی نہیں ہوتی اور کسی نے گھڑ لیا ہوتا ہے، وہ موضوع کہلاتی ہے۔ موضوع کسی کام کی نہیں ہوتی، وہ کسی مقام پر استعمال نہیں ہو سکتی، لیکن ضعیف کے احکام جدا ہیں۔ ضعیف یہ موضوع نہیں ہوا کرتی۔ ضعیف حدیث کے احکام محدثین نے، فقہائے کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے مختلف کتابوں سے جو محدثین کرام کی لکھی ہوئی ہیں انہوں نے حدیث ضعیف کا کیا حکم بیان کیا ہے یہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سیاہ ستہ سے بھی انشاءاللہ اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اگر ہدایت کے طالب ہیں تو ان حوالوں کی روشنی میں آپ کے سامنے بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ محدثین کرام نے واضح اور صاف الفاظ میں یہ لکھا ہے کہ جب بات فضائل کی آئے گی، احکام سے اس کا تعلق نہ ہو، عقائد سے اس کا تعلق نہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرنا ہے، احکام مثلا حلال اور حرام کو بیان کرنا ہے، جب حدیث کا تعلق ان دونوں کیٹیگریوں کے ساتھ نہیں ہے، نہ عقائد کے ساتھ ہے نہ حکام کے ساتھ ہے، حلال حرام بیان کرنے کے ساتھ، تو اس کے علاوہ جو دیگر مقامات ہیں، فضیلت ہے، ترغیب و ترہیب کا معاملہ ہے، قصص یعنی واقعات ہیں، اس طرح کی باتیں جب بیان کرنی ہو زہد و تقویٰ کی، تو وہاں پر حدیث ضعیف یہ معتبر ہوا کرتی ہے۔ حدیث ضعیف وہاں پر استعمال کی جاتی ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے، اس پر عمل کرنا یہ مستحب ہے۔